بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی سلسلے میں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم ایک ایسے پاکستان کے ڈیجیٹل تھنک ٹینک کی طرف سے ایک سیشن کا آغاز کیا تھا، جس کا آج 8واں سیشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اور اس کے آج کے جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کا اگر چھوٹا سا تعارف میں کروا دوں تو ان کا نام محمد طفیل ہے، اور وہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے ایم اے اسلامیات کے طالب علم ہیں، اور ساتھ ہی درس نظامیہ کا کورس بھی کر رہے ہیں. تو آج کی حدیث وہ بیان کریں گے. بغیر وقت ضائع کیے میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک. رواہ مشکاۃ المصابی والنسائی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. فرسٹ آف آل معزز سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں بھائی امیر حمزہ صاحب کا کہ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے ہمیں موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ لم جزلی کے اندر قبول و منظور فرمائے. معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تزکیہ نفس. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے، اس کے پہلو کون کون سے ہیں. تزکیہ نفس ایک قرآنی اصطلاح ہے. لفظ تزکیہ جو ہے یہ زکوٰۃ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی پاک کرنا، کسی چیز کو صاف کرنا یا کسی چیز کی نشو و نما کرنا. لغت کے اندر اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. لیکن اسلامی شریعت میں، اسلام کی اصلاح میں تزکیہ کا مطلب ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ممنوع، معیوب اور مکروہ امور سے پاک رکھنا، صاف رکھنا، جن امور کو قرآن و سنت میں ممنوع یا معیوب کہا گیا ہے. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر عیب دار کام سے محفوظ کرنا، پاک کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے.
معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا بھی ہے، تمہیں اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، تمہیں تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اگر اس آیت پہ غور کیا جائے تو ہمیں اس کے 4 پہلو نظر آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ ہے تلاوت آیات، یعنی قرآن مجید کی آیات کو مسلمانوں پر یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ ان کو تبلیغ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ ان کو نصیحت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور قرآن مجید کے اندر جس طرح امتوں کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، ان واقعات کو پڑھ کے سنانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، تاکہ جو کفار عرب ہیں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اس کے بعد ہے تعلیم قرآن، تعلیم کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فریضہ قرآن کی تعلیم دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس قرآن کی تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ نمبر 3، تزکیہ نفس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ فرض اس طرح سے پورا فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا آتا اور وہ آ کے عرض کرتا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ خطا ہو چکی ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کا تزکیہ نفس فرمایا۔ جو میں نے حدیث مبارکہ شروع میں پڑھی ہے، پہلے وہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اسی اپنے موضوع کی طرف بھی آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی ہیں عمرو بن مامون رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور نسائی شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ گویا کہ اس میں تمام امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر وہ 5 چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا لو۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، اگر تمہارے پاس جوانی موجود ہے تو اپنے بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو، کیونکہ آج ہمارے پاس جوانی موجود ہے،
کل نہیں ہوگی. لیکن آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری ایک سوچ بن چکی ہے کہ آج تو جوانی خیر ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے فلاں کام بھی کر لیں گے، اللہ سے توبہ کر رہیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا کہ اگر آپ کے پاس جوانی موجود ہے تو بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جان لیں. اس جوانی کو ضائع مت کریں. اس جوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں بالکل کھو جائیں. اس جوانی کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ساری کائنات سو جائے تو اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. اصل جوانی تو اس چیز کا نام ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وَشَابَ نَشَأَ فِي عبادتی ربہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، جس بندے کی جوانی اللہ کے حضور سجدہ کرتے گزری ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ موجود نہ ہوگا، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جن کی جوانیاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے بھی غنیمت جان لو. آج صحت ہے کل نہیں ہوگی. یہ تو کسی کو کوئی معلوم بھی نہیں ہے کہ کب بندہ بیمار ہو جائے. پھر بندہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کاش کہ میرے پاس صحت ہوتی کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا. میں بھی رب کی عبادت کرتا، رات کے وقت اٹھ کے نمازیں پڑھتا، میرے پاس صحت نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اگر اللہ نے آج صحت دی ہے، تندرستی موجود ہے، تو پھر اس سے فائدہ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اس کے بعد تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہیں دولت دی ہے تو اس دولت کا فائدہ اٹھاؤ. اس دولت کو نیک کاموں کے اندر صرف کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دولت کو برو کاموں میں آپ خرچ کر دیں، پھر اللہ تمہارے اوپر فقر کو مسلط کر دے، پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو پھر میں فلاں کام بھی کرتا، یہ نیک کام بھی کرتا، وہ بھی کرتا. تو اس لیے حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، لیکن صرف دو چیزوں میں جائز ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بندہ اس چیز پہ حسد کرتا ہے کہ مالک اے میرے مولا اگر اس بندے کو دین کا علم دیا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسد ٹھیک ہے، یہ حسد اس بندے کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اس کے اندر یہ جذبہ ہے تو یہ پھر ٹھیک ہے. اور دوسرا جذبہ کیا؟ اگر اس بندے کے اندر یہ حسد ہے کہ اللہ میرے پاس بھی مال ہو، جس طرح سے اس بندے کے پاس مال ہے وہ جس طرح تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی اس طرح سے خرچ کروں گا، تو اس طرح کا حسد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جائز ہے. تو معزز سامعین ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں دولت دی ہے تو ہم نیک کاموں میں صرف کریں. اس کے بعد جو چوتھی بات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُولِكَ. اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے، اگر آپ آج مصروف نہیں ہو تو پھر اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ.
جس طرح سے آج کے وقت میں آج ہم فری ہیں، یہ جیسے کرونا کا معاملہ چل رہے ہیں، آج ہم فری ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں، دین کے مسائل سیکھیں۔ جب وقت نہیں ہوگا پھر بندہ پچھتاتا ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں بھی دین سیکھتا۔ تو اس طرح سے حضور نے فرمایا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو بھی غنیمت جان لو، پھر جب مصروف ہو جانا ہے پھر وقت تمہارے پاس نہیں آنا۔ اس کے بعد آخری بات جو اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آج تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر ایسا نہ ہو کہ موت تمہارے اوپر آ جائے اور اس وقت تم یہ کہتے رہ جاؤ کہ کاش اگر 2 منٹ کا وقت مل جائے تو میں اپنے رب کے حضور سجدہ تو کر لوں، میں 2 منٹ کے اندر اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس کے بارے میں بات کر رہا تھا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح سے تربیت فرمائی۔ مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسبعین، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی نصیحت فرمائی، 7 باتوں کا حکم فرمایا کہ اے ابو ذر ان 7 باتوں پہ عمل کرنا، اور ان 7 باتوں پہ ہمارے لیے بھی ان میں نصیحت موجود ہے۔ آئیے اس حدیث کو سنیے اور اپنے من میں اتاریے۔ پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ آمرانی بحب المساکین ودنوی منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، بحب المساکین، مسکین، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ودنوی منہم، اور ان کے پاس بیٹھ بھی جایا کرنا، کہ جو بندہ یتیموں سے محبت کرے گا، جو بندہ یتیم اور بے سہارا لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے احوال بانٹے گا، تو نبی کریم نے فرمایا اس بندے کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں اس طرح کی باتیں نظر آتی ہیں کہ ہم مساکین، یتیم، بے سہارا لوگوں کو پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کا کوئی انٹرنیٹ پرابلم آ گیا ہے میرے خیال سے، میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں ان سے کیا ہوا ہے۔ آپ پہلی بات یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم اور بے سہارا لوگوں سے محبت کرنا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی یتیم اور مساکین لوگوں کی خدمت کی، اس کی کفالت کی یتیم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم سے پیار کرے گا، کل قیامت کے دن
وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنی بھی اس کے بال آتے ہیں اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ امرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی، کہ اے ابو ذر ہمیشہ یاد رکھنا اپنے سے اوپر والے کو کبھی نہ دیکھنا، جب بھی دیکھنا اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، کیونکہ جب بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اس کے اندر اس بات کی تڑپ ہوتی ہے، اس چیز کا حسد ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا بن جاؤں، میرے پاس بھی اسی طرح کے مال و دولت آ جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری اپنے سے نیچے دیکھنا۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنی سہولیات موجود ہیں، ہر طرح کی سہولیات ہمارے پاس میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز موجود نہیں ہے، پنکھا نہیں چل رہا، اے سی نہیں چل رہا۔ تو حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جن کا گزر سڑکوں پہ ہو رہا ہے، جن کے رہنے کے لیے گھر بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابی ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، جب نیچے والوں کو دیکھو گے کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فارسی کے، وہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، تو جب نماز جمعہ پڑھ لیا تو باہر نکلے تو ان کی کسی نے جوتے اٹھا لیا ان کے، تو جیب میں اتنے پیسے نہ تھے کہ جوتا خرید سکتے، کہتے بازار سے میں گزر رہا تھا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اے شیخ زمانہ تیرا احترام کرتا ہے، لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تیری حالت یہ ہو چکی ہے کہ تیرے پاؤں کے اندر پہننے کے لیے جوتا بھی موجود نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ابھی یہی شکوہ میری زبان پہ آ ہی رہا تھا کہ سامنے ایک ایسا بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو کہتے میں نے فوراً سر جھکا لیا اور میں نے کہا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ جو تو نے مجھے یہ پاؤں تو دیے ہیں، جوتے تو پھر بھی لے لوں گا لیکن میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، جب نیچے والوں کو دیکھو گے کبھی زبان پہ شکوہ نہ آئے گا۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ان آصل الرحمہ وان ادبرتا، حضور نے فرمایا ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن پھر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ان لا اسأل احد شیئا، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہ مانگنا، کیونکہ جو بندہ، لیکن علماء کرام نے بقدر ضرورت حاجت کے وقت کچھ مانگنا جائز بھی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاں جی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ایک حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دیا کہ امرنی ان اقول بالحق و ان کان مرا، کہ جب بھی بات کروں تو حق کروں، سچ کی بات کروں، کیونکہ سچ کی بات ہوتی ہے وہ اگرچہ کڑوی ہوتی ہے لیکن سچی بات ہمیشہ انسان کو ہدایت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی ہمیشہ انسان کو نجات دیتی ہے
اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، چاہے جھوٹ کی مدت کم ہے، چاہے دیکھنے میں تو وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا امرانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، حضور نے فرمایا ہمیشہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں یہ تو یہ دین کے کام کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں چل پڑا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ دین سیکھ کے کل کو کیا کرے گا، یہ دنیا بھی نہیں کما سکے گا، یہ فلاں فلاں اس طرح کی لوگ آپ کو باتیں کریں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ کبھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اللہ کے راستے کو چھوڑنا مت۔ اور آخری بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7ویں بات کا حکم دیا وہ یہ تھی کہ امرنی ان اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ فانہن من کنز تحت العرش۔ فرمایا اے ابو ذر غفاری میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ آپ بھی وظیفہ اپنے دلوں میں سمائیے۔ نبی کریم نے فرمایا اے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ذکر کیا کرنا، کثرت سے اس تسبیح کو پڑھنا، کیونکہ فَإِنَّهُنَّ مِن کنزی تحت العرش، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ دو پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اس کار خیر میں حصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ فی الخیر۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اپنا جو تزکیہ نفس کے بارے میں اپنا خیالات کا اظہار کیا، اور بڑے جامع انداز میں آپ نے تقریباً ہر پہلو کو ہلکا ہلکا سا بتا کے تو اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ تو اس کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ کوئی بندہ اس میں کچھ ایڈ اگر کرے، لیکن کسی کا پھر کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، کوئی جی مسئلہ میں نہیں۔ اسی طرف ہی آ رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ایسا کچھ اگر اس کو سمجھ نہ آیا ہو کسی کو، تو وہ آپ میں سے مائک انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں بھی آپ اگر پوچھ لیں تو وہ بھی اس کو ہم پڑھ کے تو وہ پوچھ لیں گے۔ کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لیں، یا پھر میرے پاس کوئی سوال اگر ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ پچھلے بار والی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پہ ہمارے اپلوڈ ہو گئی ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، لنک ایک دفعہ ہم گروپ میں بھیج دیں گے دوبارہ اس کا، اور آج والی جو ویڈیو ہے، آج والا بھی جو ریکارڈنگ ہے اس کا بھی لنک بھیج دیں گے، اور یہ بھی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی کل یا پرسوں تک۔ طفیل بھائی، میرا ایک سوال میں اپنے ذاتی طور پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ تزکیہ نفس کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ جی اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، مطلب ہم نے خیالات جو مختلف شیطانی خیالات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ہم برا عمل بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ایک ہوتا ہے نا، جو اس کا منبع جو ہوتا ہے وہ وہی شیطانی سوچ ہی ہوتی ہے، جب وہ آتی ہے تو پھر ہی کوئی غلط کام ہوتا ہے، مطلب کہ سوچ کے بغیر، سوچ آئے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم ماڈرن لینگویج میں بات کریں، سائنس کی زبان میں بات کریں، تو وہاں پہ بھی
اگر کوئی ہم ایکسپیریمنٹل چیز کی بات کریں تو سب سے پہلے انوویشن آتی ہے، مطلب کوئی ذہن میں کوئی ہمارا وہ آتا ہے تو پھر ہی ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مطلب ہے کہ میں فارغ وقت میں ہمارے ذہن میں کوئی خیال آئے تو کس طرح ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے یا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ خیال برا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں جاننا چاہیے یا اس کی اور ہمیں اس کو زیادہ ہے نا آگے نہیں لے کے جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو بنا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرے، تو وہاں پہ اسی شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو اپنی بارگاہ سے نامحروم کر کے نکال دیا تھا، تو اس نے وہیں پہ ہی یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نا مہلت دے دے، اگر اس آدم نے مجھے تیری بارگاہ سے نکلوایا ہے تو میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑنے والا، میں ان کی اولاد کو ہر طرح سے، ان کے شمال کی طرف سے، جنوب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، مغرب، مین کے دائیں بائیں، ہر طرف سے ان کے اوپر حملے کروں گا، ہر طرف سے ان کے سامنے آ کے ان کو تیری راہ سے ایک سائڈ پہ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو بات ہے کہ گناہ کی، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل کو بری لگے، سمجھ لیں وہ بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل ہی انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ برا کام ہے۔ انسان کا دل ایک اس کے لیے خود ایک قاضی کے طور پر ہے کہ اس کو فیصلہ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں کام جو ہے یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن اس کے علاوہ رب کی رحمت بھی بہت عظیم ہے۔ اس کے بارے میں تو آیا ہے کہ ایک انسان ہے وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھ دو۔ ایک انسان ہے وہ برائی اس کے دل میں آیا، اگر ایک وسوسے آتے ہیں انسان کے دل میں، خیالات آتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی اس کا یہ جو برا کام ہے اس کی برائی کو لکھنا نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک انسان وہ برا کام کر نہیں گزرتا اس وقت اس کی برائی لکھی نہیں جاتی۔ اس لیے جو انسان کے وسوسے دل میں آتے ہیں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں۔ اور چیٹ باکس میں ایک رپلائی ہے، بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر کوئی سوچ آپ کو شک میں ڈال دے سمجھو کہ وہ گناہ ہے اور جی جسے آپ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ مطلب اگر کوئی ایسی سوچ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں فوراً یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہ کام اوپنلی پبلک پلیس پہ کر سکتے ہیں یا ہم اپنے کسی بڑے کے سامنے، امی ابو، والدین اوبویسلی، یا دوست کے سامنے بھی ایون اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہم وہ کرتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ تو امیر یہ حمزہ چیز بھائی، بات یہ ہے کہ ایک گناہ ہے، اگر انسان سے وہ سرزد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو انسان اور اللہ تعالی کے درمیان وہ ایک راز ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان اس کام کی تشریح فرماتا ہے، جب اس کام کو انسان دوسروں کو بتاتا ہے کہ گناہ کر کے دوسروں کے سامنے شیر بن کے بتاتا ہے یار فلاں کام میں نے برا کیا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، لیکن اب تو نے اس راز کو خود ہی ظاہر فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے اس جی بارے جی، میں۔ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ بتایا ہے۔ اصل میں یہی ایک بات تھی جو میں پچھلے مطلب کہ ایک مہینہ پہلے یا جب بھی میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا گناہ کرتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، اور ایک شخص کو ہم گالی دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے اس کو اتنی گالی دی ہیں، اتنا اس کو بیزتا کیا، یہ کر دیا، وہ بیچارہ منہ چھپا کے چلا گیا۔
تو ہم اس کو بڑا نا وہ پراؤڈلی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ایسے کہہ کے ہم نے اس کو بیزتا کر دیا. تو میں یہ ایک دن سوچ رہا تھا کہ کیا اس کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں؟ کہ یعنی اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، پتہ تو صرف مجھے ہے یا اس شخص کو ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے، یا چلو گالی چھوڑ دو، گالی تو ہم نے چلو کسی کے سامنے دے دی ہونی ہے. اگر کوئی اور ایسا گناہ ہے جو ہم نے یہ سوچ کے کیا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اللہ ہمیں بے شک ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا، لیکن ہم وہ گناہ پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسے بھی کر لیا تھا، میں نے یوں بھی کر لیا تھا. یہاں پہ تو مجھے نا ایک حدیث مبارکہ اللہ یاد کے آ رہی ہے. سامنے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہم وہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک رازدار ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے نعوذ باللہ اپنے آپ کو بڑا کروا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اس چیز کو جھٹلا دیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو شرک بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ شرک جو اصل ہے، شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات صفات میں کسی کو اس کے برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، اس کو شرک بولتے ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک گناہ کیا اس کو لوگوں کے سامنے بتایا، تو اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ایک صحابی رسول، ان سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا. اسی طرح سمجھے کہ اس سے نا حدیث کے اندر یہی الفاظ ہے کہ اس سے زنا ہو گیا. تو وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق، مجھ سے نا یہ فلاں گناہ ہو چکا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے فرمایا، اے صحابی، کیا تم نے یہ بات کسی اور کو تو نہیں بتائی؟ ایسے کر، اگر کسی کو نہیں بتائی نا تو ایسے کر، واپس چپ کر کے چلا جا، اپنے گھر کے اندر جا کے صرف اپنے رب سے توبہ کر لے، وہ رب تیری توبہ کو قبول کر لے گا. اسی طرح پھر اس کے دل کو ایک اطمینان نہ آیا، وہ پھر حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر سے فرمایا کہ حضرت عمر، مجھ سے نا یہ گناہ ہو چکا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا، اگر کسی اور کو نہیں بتایا تو چپ کر کے واپسی چلا جا، گھر میں جا کے اپنے رب سے توبہ کر لے، کیونکہ تیرا رب بہت ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو اس طرح سے اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے. اگر اپنے گناہ کو راز رکھتا ہے تو پھر یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس کا راز فاش نہیں کرے گا. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب انسان اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کا اونٹ گم ہو جاتا ہے جنگل بیابان میں، وہ بندہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور وہ اونٹ نظر نہیں آتا، ملتا نہیں. وہ بندہ تھک کے، ہار کے، آس امید توڑ کے ایک درخت کے نیچے آ کے سو جاتا ہے، اور جب اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہوتا ہے. جتنی اس بندے کو اس ٹائم خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے اس بندے کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے. جزاک اللہ فیل بھائی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے علم میں مزید جو ہے نا برکت عطا فرمائے، اس کو وسعت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو مزید جو ہے نا ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اسی طرح اپنے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے رہیں تو وہ شاید ہم کرتے ہی جائیں گے، اور ہمارے مسائل، ہم اتنے مسائل میں ہم لوگ گھسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ایک دلدل سی ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے. تو اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر کسی دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی سفر میں، کسی نہ کسی موقع پہ ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ پھر باقی بھی نقطے ہم پورے کریں گے. ابھی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر سیشن کی طرح آج بھی میں سیشن اینڈ اس طرح کروں گا، وہ اقبال کے شعر پہ کہ
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، عمل کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ